یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج جمعہ اور مئی کی 6 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ یوکرین کے حکام ماریوپول شہر سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یوکرینیوں کا کہنا ہے کہ روسی فوجی اب بھی حملے کر رہے ہیں۔ روسیوں نے شہر میں زیر محاصرہ فولاد کے کارخانے میں دن کے وقت 3 روزہ جنگ بندی کا وعدہ کیا تھا۔ سینکڑوں لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ روسی فوج نے کہا تھا کہ وہ شہریوں کو محفوظ طریقے سے انخلا کرنے کی اجازت دے گی، تاہم یوکرین کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ازوف بٹالین کے ڈپٹی کمانڈر سوویاتوسلاف پالامار نے کہا، دشمن نے مسلسل تیسرے روز کارخانے کے احاطے پر حملہ کیا ہے۔ شدید خونریز لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے خبر دی ہے کہ مشرقی علاقے دونیتسک میں جمعرات کے روز کیے گئے حملے میں کم از کم 25 شہری زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق ایک اور حملے میں ہمسایہ علاقے لوہانسک میں 5 شہری مارے گئے ہیں۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ یوکرین میں روس کی خصوصی کارروائی میں اتنا وقت لگے گا۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے جمعرات کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان قیاس آرائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، صدر لوکاشینکو نے کہا، جوہری ہتھیاروں کا استعمال ناقابل قبول ہے کیونکہ یوکرین بیلاروس کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم امریکہ کی طرح سمندر کے اس پار نہیں ہیں۔ بیلاروسی فوج نے حال ہی میں مشقیں کی ہیں۔ کچھ حلقے اس اقدام کو یوکرینی افواج کو بیلاروس کی سرحد کے قریب مصروف رکھنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں تاکہ انہیں مشرقی یوکرین میں تعینات نہ کیا جائے، لیکن صدر لوکاشینکو نے اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مشقیں بیلاروس میں ہوئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم کسی کو دھمکی نہیں دیتے، نہ ہی ہم نے ایسا کرنا ہے اور نہ ہی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ روس کا حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرین میں 231 بچوں سمیت کم از کم 3280 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہری ہلاکتوں کی تعداد 24 فروری اور 4 مئی کے درمیان مصدقہ تازہ ترین اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں دونیتسک اور لوہانسک میں 1727 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ کیف اور خارکیف سمیت دیگر علاقوں میں مزید 1553 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادارے کے مطابق 3451 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے نشاندہی کی ہے کہ حقیقی اعداد و شمار کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ ماریوپول سمیت کچھ علاقوں سے معلومات ملنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔
جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے روس پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان مزید تقریباً 140 افراد کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ روسی بینکوں کے مزید اثاثوں کو منجمد کر دے گا۔ تقریباً 70 مزید عسکری اداروں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ کوانٹم کمپیوٹرز اور دیگر ہائی ٹیک مصنوعات کی روس کے لیے برآمدات پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعظم کشیدا جمعرات کے روز لندن میں خطاب کر رہے تھے، جہاں ان کا جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ کا ایک ہفتہ طویل دورہ اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا، G7 نے یوکرین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں عالمی امن و امان اور نظام کے تحفظ کے لیے G7 کا اتحاد مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے یورپ پہنچنے سے قبل انڈونیشیا، ویتنام اور تھائی لینڈ کا دورہ کیا ہے۔ جناب کشیدا نے کہا کہ انہوں نے اور تینوں ممالک کے رہنماؤں نے ازسر نو تصدیق کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے برطانیہ کے مالیاتی مرکز لندن شہر میں خطاب کے دوران جاپان میں پہلے سے زیادہ سرمایہ کاری کی اپیل کی ہے۔ جناب کشیدا نے جمعرات کے روز اپنے خطاب کا آغاز یوکرین پر جارحیت کرنے والے ملک روس کی مذمت سے کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ روسی جارحیت کے خلاف اقدامات کے لیے جاپان بین الاقوامی برادری کے شانہ بشانہ کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام ہے کشیدا میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کی معیشت میں مستحکم افزائش جاری رہے گی۔ جناب کشیدا نے کہا کہ جاپان اب بھی تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع سے مالا مال ملک ہے، جس کے دروازے دنیا کے لیے کھلے ہیں۔ جناب کشیدا نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے سرحدی پابندیوں میں آئندہ ماہ نرمی کی جائے گی تاکہ گروپ آف 7 میں شامل دیگر ملکوں کی طرح جاپان میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دی جا سکے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت مصنوعی ذہانت یعنی AI، کوانٹم ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور کاربن میں کمی سمیت 5 شعبوں میں قومی حکمت عملی مرتب کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن رواں ماہ جاپان اور جنوبی کوریا کے دوروں کے دوران اپنے ہم منصب رہنماؤں سے شمالی کوریا کے جوہری و میزائل پروگراموں اور یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جناب بائیڈن 20 سے 24 مئی تک جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر منصوبے کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو اور 10 مئی کو عہدے کا حلف اٹھانے والے جنوبی کوریا کے نو منتخب صدر یون سوگیول سے ملاقات کریں گے۔ جناب بائیڈن جاپان، امریکا، آسٹریلیا اور بھارت پر مشتمل کوآڈ گروپ کے سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے جمعرات کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ صدر بائیڈن واضح کریں گے کہ امریکا اتحادیوں اور شراکت داروں کے ہر قسم کے دفاع کی ذمہ داریاں پوری کرنے سمیت جاپان اور جنوبی کوریا کی سلامتی کے لیے آہنی عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے متعدد بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے تجربات سمیت خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے شمالی کوریا کے مسلسل اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی سلامتی کے لیے جاپان اور جنوبی کوریا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محترمہ ساکی کا کہنا تھا کہ سلامتی کے شعبے میں تعلقات میں گہرائی پیدا کرنے اور معاشی روابط میں اضافہ کرنے کے لیے رہنما مختلف امکانات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز اور شمالی پاکستان اور افغانستان میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے میڈیم ویو 927 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔